اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم مومنین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ مومنین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس میں بہت ساری عیدیں ہیں، جن میں سے پہلی عید جو ہے وہ آپ نے عید الاضحیٰ گزاری، جس کو عید قربان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری عید جو ہے جس کو عید الاکبر کہا گیا ہے، اور وہ عید ہے عید غدیر، جو کہ آپ نے 18 ذی الحج کو اس عید کا اہتمام کیا۔ مومنین نے اپنے گھروں میں کھانے کا اہتمام کیا اور بہت ہی پرخلوص طریقے سے جگہ جگہ پہ جشن کا اہتمام کیا گیا اور مقصد معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو اجاگر کیا گیا۔ اسی طرح 24 ذی الحج بھی ایک عید ہے کہ جس کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح غدیر کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یاد رکھیے گا، غدیر والے دن کی طرح آپ عید مباہلہ کو بھی منائیں۔ اس دن آپ گھروں میں کھانے کا اہتمام کریں، مومنین اپنی خوشیوں میں دوسرے مومنین کو شامل کریں، اور ہاں، سب سے ضروری بات کہ غریب مومنین کا خیال رکھیں۔ جب گھر میں کھانا بنائیں تو کھانے کا وقت ان مومنین کو گھر میں دعوت دیں، چاہے ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو مومنین کرام، مقصد سمجھیں، مقصد یہ ہے کہ عید کو اس طرح سے منائیں جس طرح معصومین علیہم الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، اور عید کا جو مقصد ہے وہ صرف کھانا بنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس عید کو ویسے گزاریں جس طرح معصومین علیہم الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ذکر خدا میں مشغول رکھیں اور کوئی بھی ایسا کام عید والے دن نہ کریں کہ جو مرضی معصومین اور امام زمانہ علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو عید کو ایسے گزاریں کہ جس طرح خالق کائنات نے بتایا ہے، جو طریقہ کار جو ہے وہ رسالت مآب نے اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ تو گھروں میں اہتمام کریں، چونکہ 24 ذی الحج وہ عید ہے کہ جس دن 5 تن پاک کی صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، اور یہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جن کی پاک ہونے کی جو گواہی ہے وہ خالق کائنات اللہ کے قرآن میں آیت کی صورت میں، آیت تطہیر کی صورت میں خدا تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ اتنے صدیق اور سچے ہیں، یہ ایسے صادق ہیں کہ جن کی شان میں مباہلہ والے دن جو ہے آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے۔ تو 5 تن پاک جب مباہلہ کے لیے گئے تو اس وقت امام حسن، امام حسین، پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 وہ ہستیاں تھیں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ 3 دن مناظرہ اور کرتی رہیں، لیکن جب بات مناظرے پہ ختم نہ ہوئی تو 24 ذی الحج کو خالق کائنات نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ وہ مباہلہ کیا تھا کہ تم اپنے صدیق لے آؤ، میں اپنے صدیق لے آتا ہوں، تم اپنے نفس لے آؤ، میں اپنے نفسوں کو لے آتا ہوں۔ تو الغرض خالق کائنات کے حکم کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق بھی مولا علی علیہ السلام کے گھر سے ملے، طاہر بھی مولا علی علیہ السلام کے گھر سے ملے، اور مباہلہ والے دن سے مولا علی علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد جو حسنین ہیں، میرے بیٹے حسن اور حسین، یہ علی علیہ السلام کے بیٹے نہیں بلکہ رسالت مآب کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج 24 ذی الحج کا جو دن ہے یہ فضیلت کا حامل ہے، بہت بڑی عید ہے، اور اس عید کو ذکر معصوم میں اور واقعہ مباہلہ کو یاد کرانے میں گزاریں۔ گھروں میں اہتمام کریں، مساجد میں اہتمام کریں، بارگاہوں میں اہتمام کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ مباہلہ والے دن کیا ہوا تھا، اور اس واقعہ کو بیان فرمائیں۔ خالق کائنات آپ کی اور ہماری تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اگر کوئی بندہ 24 ذی الحج عید مباہلہ والے دن اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کے روزی اور رزق میں بے بہا اضافہ ہوتا ہے، گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور خالق کائنات اس سے راضی و خوشنود ہوتا ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔